learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह हूद आयत 101। वमा ज़लमनाहुम, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वलकिन ज़लमू अनफुसहुम, मगर उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया। अल्लाह ताला ने बस्तियों को अजाब देकर उन पर जुल्म नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की रहनुमाई से मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने अपने शिर्क और फसाद फिल अर्द पर इसरार की वजह से अपने ऊपर जुल्म किया, यहाँ तक कि उनमें हक कबूल करने की कोई इस्तेदाद बाकी नहीं रही। फमा अगनत, तो ना काम आए, अनहुम आलिहातुहुम, उन्हें इला उनके, अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि, जिनको वो अल्लाह ताला के सिवा पुकारते थे, मिन शैइन, कुछ भी, लम्मा जा अमरु रब्बी का, जब तेरे रब का हुक्म आ गया। इन्हीं मबूदों की वजह से तो पैरोकारों पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है, जबकि उनका अकीदा ये था कि ये उन्हें नुकसान से बचाएंगे और फ़ायदा पहुँचाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला का अजाब आया तो वाज़ेह हो गया कि उनका ये अकीदा फासिद था, और ये बात साबित हो गई कि अल्लाह ताला के सिवा कोई किसी को नफ़ा और नुकसान पहुँचाने पर कादिर नहीं। जो शख्स भी मुसीबत में गैर अल्लाह की पनाह लेता है, उसे कोई नफ़ा नहीं पहुँचता। वमा ज़ादुहुम, और नहीं उन्होंने ज़्यादा किया उन्हें, गैर ततबीब, सवाए हलाकत के। उनके लिए खसारे के सिवा किसी चीज़ में इजाफा नहीं हुआ। जब मोहलत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, गैब का पर्दा फट जाएगा और अल्लाह ताला अपना फैसला जाहिर कर देगा, तो इंसान को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ समझा था वो झूठ था। कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बी का, और आपके रब की पकड़ इसी तरह होती है, इज़ा अख़ज़ल कुरा वहिया ज़ालिमातुन, जब वो किसी जुल्म करने वाली बस्ती को पकड़ता है। इन्ना अख़ज़हु, बिलाशुबा उसकी पकड़, अलीमुन शदीद, बहुत दर्दनाक, बड़ी सख्त होती है। यानी अल्लाह ताला जब किसी को अजाब में पकड़ता है तो फिर उसे बर्बाद करता है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जालिम आदमी को मोहलत दे देता है, फिर जब उसे पकड़ता है तो नहीं छोड़ता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि इसी तरह तेरे रब की पकड़ है जब वो जालिम लोगों की बस्तियों को पकड़ता है, बेशक उसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक है। सही मुस्लिम 6581। इन्ना फी ज़ालिका लआयातन, बिलाशुबा इसमें यकीनन एक निशानी है, लिमन खाफा अज़ाबल आखिरती, उसके लिए जो आखिरत के अजाब से डरे। दुनिया की पकड़ अजाब आखिरत की याद दहानी करने वाली, खौफ दिलाने वाली होती है। ज़ालिका यौमुम मजमूउन लहुन नासु, ये है दिन जिसके लिए लोग जमा किए जाएंगे। वज़ालिका यौमुम मशहूद, और वो हाजिरी का दिन होगा जिस दिन अल्लाह ताला लोगों को कब्रों से उठाकर जमा करेगा। ये उठाना जज़ा, सवाब और अजाब के लिए होगा, ताकि उन पर अल्लाह ताला की अजमत और उसका अदल ज़ाहिर हो और उसके ज़रिए से वो उसको अच्छी तरह पहचान ले। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने इरशाद फरमाया, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे तो उस दिन कुछ आदमी आधे कानों तक पसीने में डूबे हुए होंगे। सही मुस्लिम 7203। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि क़यामत के दिन लोगों का हशर इस तरह होगा कि वो नंगे पाँव, नंगे बदन और बग़ैर खतना किए होंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या औरतें और मर्द इकट्ठे होंगे और एक दूसरे की तरफ देखेंगे? आपने फरमाया, ए आयशा, ये मामला इस बात से बहुत सख्त होगा कि कोई किसी की तरफ ना देखेगा। सही मुस्लिम 7198। वमा नुअख्खिरुहु, और नहीं हम मुअख्खर कर रहे उसे, इल्ला लिअजलिम मअदूद, मगर एक गिनी हुई मुद्दत के लिए। यानी अल्लाह ताला ने इसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, जब वो मुकर्ररा वक्त आएगा तो एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं होगी। यौमा याती, जिस दिन वो आ जाएगी, ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही, कोई शख्स उसकी इजाज़त के सिवा कलाम न कर सकेगा। फ़मिनहुम शक़िय्युम, चुनाचे उनमें कोई बदबख्त होगा, व सईद, और कोई नेकबख्त होगा। क़यामत के दिन कोई शख्स भी अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर एक कलमा भी अपने दिफा के लिए अपने ज़ुबान से नहीं निकाल पाएगा, और ना ही किसी की सिफारिश में बोलेगा। अम्बिया और फरिश्ते भी अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर सिफारिश नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, रब्बिस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमर रहमानी ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, जो आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान है उन सब का रब है, वसी रहमत वाला है, किसी को उससे बात करने की कुदरत नहीं होगी। सूरह नबा आयत 38। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया, उस दिन अम्बिया अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को गुफ्तगू की हिम्मत नहीं होगी, और अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर भी उस दिन सिर्फ यही होगा कि या अल्लाह हमें बचा ले, हमें बचा ले। सही बुखारी 7437। सारी मखलूक़ात में वो बदनसीब होंगे जिन्होंने अल्लाह ताला का इनकार किया, रसूलों को झुटलाया, जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी की, और खुशनसीब होंगे वो लोग जो मोमिन और मुत्तकी होंगे। जब ये आयत उतरी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस पर अमल करते हैं? आया उस फैसले पर जो पहले से तय हो चुका या नई चीज़ पर? फरमाया, नहीं, बल्कि उसी पर जो तय हो चुका है और जिस पर कलम भी चल चुका है। हर एक के लिए वही
عمل آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا، پھر جو بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے ان میں چیخ و پکار ہوگی، وشہیق، اور دھاڑنا ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو بدبختی اور رسوائی میں مبتلا ہوں گے تو وہ جہنم کے عذاب میں غوطے کھائیں گے اور آگ کا نہایت سخت عذاب ان کو جکڑ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمی اس قدر روئیں گے اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگے، آنسو ختم ہو جائیں گے تو جہنمی خون کے آنسو بہائیں گے، یعنی پانی کے آنسو کی جگہ۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم ہیں آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سوائے اس مدت کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ اس مدت کے دوران جہنم میں نہ رہیں، اور یہ مدت جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ صحیح بخاری 22۔ ان ربک فعال لما یرید، یعنی وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کر لیتا ہے، اس کے ارادے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، مگر جو آپ کا رب چاہے، عطاءً غیر مجزوز، بخشش ہے نہ ختم ہونے والی۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوش بخت ٹھہرائے جائیں گے وہ اس جنت میں سے نکالے نہیں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت ہوگی تو موت کو چتکبری بھیڑ کی مانند لایا جائے گا، جنت اور دوزخ کھڑی کی جائیں گی اور ان کے درمیان اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو دوزخ والے غم سے مر جاتے۔ جامع ترمذی 2558۔ فلا تکو فی مریۃ، بس آپ کسی شک میں نہ رہیں، مما یعبد ہؤلاء، اس سے جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آپ کو مشرکوں کی عبادت کی وجہ سے شک نہ ہو، ان کی عبادت کی درستگی کی کوئی دلیل نہیں۔ آیت میں خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن مقصود دوسرے لوگ ہیں جن کے دل اور دماغ میں بتوں کے جھوٹے معبود ہونے میں کسی قسم کا شک ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شک سے قطعی طور پر پاک تھے۔ ما یعبدون، وہ نہیں عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر جیسے اس سے قبل ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یعنی ان کے آباء و اجداد کا اپنے بتوں کی عبادت کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور یقیناً ہم ضرور انہیں پورا پورا دیں گے، نصیبہم، حصہ ان کا، غیر منقوص، بغیر کمی کیے، یعنی وہ لازمی طور پر دنیا کے حصے سے فائدہ اٹھائیں گے جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، چاہے یہ دنیاوی نصیب آپ کی نظر میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، مگر یہ ان کے درست ہونے پر دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا میں عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی عطا کرتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، مگر ایمان اور دین سے صرف اسی شخص کو نوازتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، سو اس میں اختلاف کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الفرقان عطا کی۔ تورات کو ماننے والوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا، کچھ لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور کچھ لوگوں نے اسے جھٹلایا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے قرآن کے ساتھ کیا کہ کچھ لوگوں نے اسے مانا اور کچھ نے جھٹلا دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے وہ بات نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، اور بلا شبہ
وہ شک میں ہیں، منہ مریب، اس کی طرف سے بے چین کرنے والے، یعنی جھٹلانے والوں اور تصدیق کرنے والوں میں فیصلہ کر دیا جاتا، جھٹلانے والوں کی ہلاکت سے اور تصدیق کرنے والوں کی نجات سے۔ ظالموں پر عذاب نہ بھیجنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے اور اس نے اپنے فیصلے کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غم میں نہ مبتلا ہوں، آپ صبر کریں اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یعنی جھٹلانے والے ہمیشہ سے ہی انبیاء کی سیدھی اور سچی باتوں کو غلط سمجھتے رہے ہیں اور شک و شبہات میں بھی مبتلا ہوتے رہے ہیں، ان کے شک اتنے سخت ہوتے ہیں کہ جس پر مضبوط دلیلیں بھی اثر نہیں کرتی۔ وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک ہر ایک کو، لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، جب ضرور پورا پورا دے گا انہیں آپ کا رب ان کے اعمال، إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل اور انصاف کریں گے، ہر ایک کو اس کے اعمال کی ٹھیک ٹھیک جزا دیں گے کیونکہ وہ سب کے اعمال سے خوب باخبر ہیں۔ اس لیے کافروں کو کفر اور شرک پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کفر اور شرک کی سزا اس دنیا میں ملے یا نہ ملے، آخرت میں ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ سورہ یاسین 32۔ فَاسْتَقِمْ، چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے نہ بڑھو، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے احکامات اور دین جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا اور جس کی طرف آپ بلاتے ہیں اس پر قائم رہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں سفیان کا قول نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن پاک پر قائم رہو۔ یہود اپنے دین پر قائم نہیں رہے تھے تو ان میں اختلاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگ استقامت اختیار کریں، صحیح عقائد کو اپنائیں، سیدھے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ چلیں، دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلیں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کہہ میں ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جا۔ صحیح مسلم 159۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے نہ بڑھو، یعنی استقامت کی ان حدود سے آگے نہ بڑھو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، جو بھی اعتقاد، قول اور عمل کی حدود مقرر فرمائی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ بے شک تمہاری اطاعت اور نافرمانی کے تمام اعمال کو وہ جانتا ہے اور اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اس سے ڈر جاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔